الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 100 یعنی 100 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو یا کہنا مانو ایک فریق کا اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ یعنی کفار یا اہل کتاب جو بھی ہیں، یہ سارے لوگ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کفر اختیار نہ کر لو، دین کو، اسلام کو چھوڑ نہ دو۔ لہٰذا اگر تم نے ان کی اطاعت کی، ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے چلے، تو پھر ظاہر ہے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کی آگے آیت بھی آ رہی ہے 6 سپارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو بھی کوئی کسی قوم کی شکل و شباہت یا تشبہ اختیار کرتا ہے، مطلب اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ چنانچہ قرآن میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ایمان والو یہود و نصارہ کی پیروی مت کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں جو سائنسی ایجادات ہیں یا چیزیں ہیں، یہ تو مسلمان خود سے بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، یعنی دانائی جو ہے یہ مومن کی میراث ہے، وہ اس کو کہیں سے بھی ملے اس کو حاصل کرے، اس کو سیکھے۔ لیکن برے کاموں میں، شرک میں، کفر میں، منافقت میں، بے حیائی میں، حرام کھانے میں، سود میں، ان چیزوں میں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ نے جب مکمل ایک دین دیا ہے، اس کے اندر سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کیا اب رہی ہے دنیا کی تسخیر کائنات کی بات، تو قرآن میں اللہ نے ایک نہیں کئی جگہ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یعنی مسلمانوں تمہارے قبضے میں اللہ نے دے دیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں، یعنی سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، ریگزار ہوں، زرخیز زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، ان سب کو مسخر کر دیا، مطلب تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ اب ہم نے کافروں کو دیکھ کے سولر انرجی سے جو ہے سیکھا کہ جی اس سے بھی کچھ ہم کام لے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، یعنی اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے اس سورج کو، اس سورج کی روشنی سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ مسلمانوں نے صرف یہی سمجھا کہ بس اس کی روشنی میں کام کر لو، اس کے ذریعے سے فصلیں پکتی ہیں، اور باقی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب تو یورپ والوں نے روڈ ایسے بنا دیے ہیں کہ ان روڈوں کے اوپر جنی جو شمسی روڈ ہیں یا مطلب سولر روڈ ہیں کہ ان کے اوپر گاڑی چلتی ہے، اور جناب وہ یعنی سولر انرجی جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مسلمانوں تمہاری ہدایت کا پورا سامان دنیا آخرت کا دے دیا گیا ہے، تم نے کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم نے ان سے دوستی کی، ان کو فالو کیا، ان کے ساتھ رہن سہن، ان کی بود و باش کو اختیار کیا، یا ان جیسے ہو گئے، یا ان جیسی سوچ رکھی، تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اور انہی کے ساتھ رہو گے۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مسلمانوں اگر تم نے اہل کتاب کو فالو کیا، یعنی ان کے گروہوں کو فالو کیا جو غلط طریقے سے، غلط یعنی کافرانہ، مشرکانہ ان کے جو طرز زندگی ہے، یا حرام کھانے والی یا غلط کام کرنے والی، تو اس طرح سے تم نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو پھر کافر ہو جاؤ گے تم، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تم اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے، جہنم کے راستے پر چل پڑو گے اور اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے
اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے، کافر بنو گے، جبکہ تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کا سامان، دنیا آخرت کی کامیابی کے راز تو تمہیں قرآن و حدیث کی صورت میں دے دیے گئے ہیں۔ تمہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر تم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو، آخرت میں تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، یہ ساری چیزیں تو تمہیں بتائی گئی ہیں۔ آج لوگ جو ہے نا وہ مولویوں کو ٹارگٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اس میں تو کچھ نہیں ہے، یا سائنس نہیں ہے، یا سائنس کے خلاف ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن کی تو ہزاروں آیات ایسی ہیں جو سائنسی ہیں۔ مطلب قرآن کی جو ہزاروں آیات ہیں وہ انسان کو اس بات پہ تیار کرتی ہیں کہ وہ زمینوں اور آسمان کی چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کائنات کا ذرہ ذرہ فرمایا تمہارے قبضے میں دیا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے تم دنیا آخرت کی تمہاری جو کامیابی کے راز ہیں ان سے تم ان سے تم فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو اللہ نے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، سورۃ نحل میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہارے لیے ابھی خیل اور بغال اور حمیر پیدا کیے، مطلب گھوڑا، گدھا، خچر اور دیگر بہت سارے جانور جو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، جو تم کھانے کے لیے ان کا گوشت، چمڑا، دودھ اور ساری چیزیں، ان کے بالوں سے فائدہ، ان کے سینگوں سے، ہڈیوں سے تم مطلب فائدے اٹھاتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، یعنی تمہیں یہ سارا فیسلیٹیٹ اللہ نے کیا ہے۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، صرف یہی نہیں کہ یہ چیزیں ابھی تمہارے سامنے ہیں، یہ سارے مال ڈنگر، ان سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، مگر آنے والے وقتوں میں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ مطلب یہ ہوا اور پانی اور مٹی اور یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دی ہیں، اب ان سے تم کیا کچھ بنا سکتے ہو؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، جو جو تمہاری ضرورتیں ہیں تم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں کر دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اب اگر یورپ کے لوگ یا امریکہ کے لوگ یا چائنا کے لوگ یا رشیا کے لوگ ہم سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کے مالک ہیں، تو اس لیے نہیں کہ جی ان کے پاس ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو کام ہی نہیں کیا، جب تو ہم نے کام نہیں کرنا تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خبر دی اللہ کی طرف سے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت مشقت کرنے والا، تگ و دو کرنے والا، دنیا کی زندگی کے لیے، معاش کے لیے، ضرورتیں اپنی پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ یعنی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ عبادات کے بعد دوسرا اہم فریضہ ہے، فرض عبادت کے بعد۔ اچھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری ہدایات دے دی ہیں دنیا کی کامیابی کی، سارے راز بتا دیے ہیں دنیا آخرت کی کامیابی کے، تو کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ مطلب تمہارے لیے کافر ہونے کا کیا وہ رہ گیا کہ تم اگر کفار کو فالو کرنا شروع کر دو کہ وہ کامیاب ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بس ان کو جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جاؤ، جو کہ آج ہم مسلمان یہی کچھ کر رہے ہیں، ہماری اکثریت مسلمانوں کی یہی کچھ کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے تو کامیابی کے راز تمہیں بتا دیے ہیں، اب تم اگر کافر ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ اپنا نقصان کرو گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، پھر تمہارے اوپر ابھی آیات تلاوت بھی کی جا رہی ہیں، تمہارے اندر ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں، تو تم کس طرح سے کافر ہو سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بھی کوئی مضبوطی سے اللہ کے دین کو، اللہ کے بتائے گئے رازوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اعتصم یعتصم، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا، تو یا یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، مطلب جو بھی کام کرنا ہے دنیا آخرت کا، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو۔ تم کوئی دنیا کا کام کرنا چاہتے ہو، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی چیز بیچنا خریدنا چاہتے ہو،
تو اس میں استخارہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس کے بعد پھر جو ہے استخارے کی یہ دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، اور حکم دیا کہ یہ دعا مانگنی ہے، اور یہ اتنی زبردست دعا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اور میں کچھ نہیں جانتا، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، میرے پاس جو علم ہے یہ تیرا عطا کردہ ہے، لہٰذا مجھے اس چیز کی حقیقت کا نہیں پتہ ہے، اگر یہ چیز تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تیرے علم کے مطابق تو اس کی جگہ مجھے اور چیز عطا فرما دے اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ خیر مانگیں اللہ سے، اور پھر کوشش بھی کریں۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النجم میں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ من جاہد وجد، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، لہٰذا جس نے بھی جتنی کوشش کی اس کو مل گیا۔ ایک زمانہ تھا جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اور اب ان کے نام بھی ایسے بگاڑ کے انگریزی میں رکھ لیے گئے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں جانتے کہ یہ ابن الہیثم کون تھا اور خوارزمی کون تھا اور فلانا کون تھا۔ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان سائنسدان تھے، سوائے اس کے کہ اسپیسیفک جو ہے ان کا جب اسٹڈی کی جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی مسلمان سائنسدان تھے کبھی ماضی میں، اور ان کے کارناموں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور نیوٹن اور فلانا ان کا پتہ ہے کہ ہاں جی اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ تو جس نے بھی ظاہر کوشش کی، جس نے بھی تگ و دو کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کافر کوشش کرے گا تو اس کو ملے گی جتنی وہ کوشش کرے گا، مسلمان کوشش کرے گا تو اس کو ملے گی، یہ بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ قرآن میں سورت بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم سب کو نوازتے ہیں اس دنیا کی نعمتوں سے۔ اور یہ بھی بعض دفعہ مسلمان جو ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کافر اگر اللہ کو برے تھے، ناپسند تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اتنی دے کیوں رکھی، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو اللہ نے کئی بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے ان ایسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور جناب ان کی اولادیں بھی، ان کی صحت، تندرستی، کاروبار، اور جناب بڑی ترقی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسے میں نے بتایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی یہ جو نعمتیں ہیں نا دنیا کی، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، یہ تو ہم دیتے ہیں سب کو، ہؤلاء وہؤلاء مطلب کافروں، مشرکوں، منافقوں، برا ہے، نیک ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے اس کو ملے گا۔ کھیت کسی کا بھی ہے، باغ کسی کا بھی ہے، جب بارش برسے گی تو وہ برابر اس کو فائدہ پہنچے گا، اور بارش برابر برسے گی اس نان مسلم کے کھیت پر بھی اور غیر مسلم کے کھیت پر بھی، اولادیں ہوں گی دونوں کی، تو یہ سارا کچھ ہوگا، یہ اللہ نے دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق دینا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ رزق اس نے دینا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی برا انسان ہو، نیک انسان ہو، رزق کا معاملہ اس نے رکھا ہوا ہے کہ سب کو دینا ہے، پیدا جو اس نے کیا ہے رزق بھی اس نے دینا ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے ان کو جو مال، اولاد، صحت، تندرستی اور ساری دنیا کی دن دولت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، بلکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، نہ گمان کرنے کافر لوگ اس بات کا کہ ہم جو ان کو جو ہے وہ یہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی اچھا ہے۔ مطلب اگر ہم نے ان کو، جیسے مشرکین بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند تھا کہ جی ہم شرک کر رہے ہیں، برے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دیا ہوا کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہوئی ہے، یہ نعمتیں اس لیے دی ہوئی ہیں اور ان کو جلدی اس لیے نہیں پکڑ رہے ہیں کہ لیزدادوا اثما،
وہ اپنے گناہ کما لیں۔ اب ظاہر ہے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر 3 گھنٹے میں جو ایک پیپر کر رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ٹائم ہے، اور جو پیپر نہیں کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے یا غلط لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ٹائم ہے۔ اب ان دونوں کو ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اب جو اچھا لکھ رہا ہے اور وہ جو ہے سارے سوالوں کے جواب صحیح لکھ رہا ہے اور پوری محنت کر رہا ہے اور کوئی بھی یعنی 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی ٹائم ہے۔ اور جو نہیں کر رہا ہے پیپر سالو اور اپنا ٹائم سارا کا سارا ضائع کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہی ٹائم ہے۔ اب دونوں کو فیسلیٹیٹ کر دیا گیا، ان کو آنسر شیٹ دے دی گئی، ان کو کوسچن آنسر دے دیا گیا، یعنی کوسچن والی شیٹ دے دی گئی، ان کو ڈیسک ٹیبل کرسی جو بھی ہوتی ہے وہ ساری کچھ پین کاغذ یہ وہ ساری چیزیں دے دی گئی، فیسلیٹیٹ کر دیا گیا۔ اب ان دونوں کا جو یعنی وہ ایک طرح سے یعنی جوابی کارروائی ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے وہ جو نہیں کر رہا ہے پیپر سالو، وہ یعنی ناکامی کے لیے کر رہا ہے کہ ناکام تو اس نے ہونا ہے، تو کس لیے ہونا ہے کہ اس نے نہیں کیا کام، اور جو کر رہا ہے وہ اس لیے کامیاب ہوگا کہ اس نے وہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، اپنا پیپر صحیح طرح سے سالو کیا ہے، لہٰذا اس کو کامیابی ملے گی، اس کو ڈگری ملے گی، اس کو جو ہے وہ نوکری ملے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم نے ان لوگوں کو ڈھیل اس لیے دی ہوئی ہے باوجود ان کے کفر شرک گناہوں کے کہ لیزدادوا اثما، ان کے گناہ بڑھیں، گناہ زیادہ ہوں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں جو بھی من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، مطلب قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھام لے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد پاک ہے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنتی، یعنی میری یہ سنت اور یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ تو اگر تم ان کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، کہ جس نے بھی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو بس وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ جیسے پٹڑی پہ ٹرین جب چڑھ کے چل پڑتی ہے تو وہ پہنچ جاتی ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ جو ہے وہ کر لیتی ہے، وہ جب پٹڑی پہ چڑھ جاتی ہے۔ جب تک پٹڑی پہ وہ نہیں چڑھے گی تو نہیں چل سکے گی۔ بالکل یہی حال ایک مسلمان کا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کی پٹڑی پہ بس چڑھ جائے گا اور چلنا شروع کر دے گا تو پہنچ جائے گا اپنی ڈیسٹینیشن کو، جنت کو، کامیابی کو، اللہ کی رضا کو، اور بچ جائے گا جہنم سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مومنو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کے دین کو اپنا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم پولیس سے ڈرتے ہیں۔ پولیس سے کب ڈرتے ہیں؟ کہ جب پولیس سامنے کھڑی ہو اور ہم گاڑی پہ جا رہے ہوں اور آگے جو ہے وہ پولیس والا بھی کھڑا ہو، تو ہم جو ہے وہ ریڈ جو وہ بتی ہے اس کو ہم کراس اگر کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیس والا کھڑا ہے اور یہ ہمیں روکے گا اور ہمارا چلان کر دے گا، لہٰذا ہم اس ریڈ بتی پہ رک جاتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہ ہو، مطلب کوئی سے مراد یہ کہ کوئی گاڑی آگے سے ہمارے گزر نہ بھی رہی ہو، تب بھی ہم اس لیے رک جاتے ہیں کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے، کہ پولیس والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ ہمارا چلان کر دے گا اگر ہم نے وائلیشن کی۔ یہ تو ہے فزیکل حساب کتاب کہ جناب ہم پولیس سے اس وقت ڈرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والا جو ہے ہمیں جو ہے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اب ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے ہمارا چلان ہو جائے اور ہمارے لیے جرمانہ ہو جائے یا مسئلہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور بلکہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ فلا وربک حتی یؤمنون حتی
یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا تسلیم نہ کر لیں۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے ہر حکم کو دل نہ بھی چاہے ان کا پھر بھی یہ تسلیم کر لیں تو پھر بھی مسلمان ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ حکم دے دیں اس حکم کو دل و جان سے، دل کی گہرائی سے اس کو تسلیم کریں، اس کو فالو کریں، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی سر تسلیم خم کر دیں، اور اس میں کوئی دل کے اندر ایسا ان کے یعنی حرج نہیں آنی چاہیے کہ جی یہ یعنی مشکل، جیسے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کہ ہمیں یہ یعنی چیز تو پسند نہیں ہے لیکن ہم یہ کر رہے ہیں بس مجبوری ہے، تو مجبوری والا معاملہ دین میں نہیں ہے کہ اگر مجبوری سے بندہ نماز پڑھے گا، مجبوری سے یا صرف دکھاوے کے لیے، تو اس طرح کا اسلام قبول نہیں ہے، اس طرح کا عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اب اللہ سے تم نے ایسے ڈرنا ہے کہ تم اکیلے ہو اور اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور تم کوئی گناہ کا کام کر سکتے ہو، اور صرف یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں کہ ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بظاہر تو بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن اکیلے میں جو ان کا اکیلا پن ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک منافقت ہے کہ انسان اکیلے میں کچھ ہو اور یعنی خلوت میں کچھ ہو اور لوگوں کے درمیان میں کچھ اور ہو۔ تو آج جیسے یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے یعنی بندہ فیس بک کے اوپر یا یعنی انٹرنیٹ کے اوپر ایسی چیزیں دیکھے، بے حیائی کی گندے کام، گندی چیزیں، اور وہ لوگوں کے سامنے نہ دیکھے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، تو یہ اللہ سے ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا تو یہ ہے کہ اکیلے میں ہے بندہ یا لوگوں کے درمیان میں ہے، وہ برابر ڈرے اللہ سے نہ کہ لوگوں سے۔ اگر لوگوں سے ڈر کے وہ کرتا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ اس کو تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، یہی حال ہر چیزوں کا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، کوئی بھی نیکی ہے، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے کہ دکھانا اللہ کو ہے، بندہ لوگوں کو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ یقین کریں کہ میں نیک بندہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم پورے مسلمان ہو۔ اب یہ ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت بندے کو پورا مسلمان ہونا چاہیے، پورا مسلمان رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے جیسے شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ابھی چلیں یہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، بعد میں پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو پھر زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، برے چیزیں دیکھتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے، بری باتیں کرتے ہوئے، کوئی بھی بری حرکت کرتے ہوئے اگر آ گئی موت تو پھر کیا ہوا؟ نہ ملا توبہ کا موقع تو کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی ہے کہ اس وقت جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، اس وقت تو قرآن بھرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے، یعنی اللہ نے فرمایا ہوا ہے یہ کہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تو جا کے سارے مجرم یہ کہیں گے کہ اعترفنا بذنوبنا، کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کو کوئی سبیل ہے، کوئی طریقہ ہے کہ اب ہمیں معافی مل جائے، بس اس کے بعد ہم نہیں کریں گے؟ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو ہاتھ کڑی لگتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی ابھی مجھے معاف کر دینا، میں دوبارہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ 34 20ویں مرتبہ آیا ہوا ہوتا ہے، دوبارہ پکڑ کے اس کو پھر بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے سب لوگوں کی۔ کئی لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنی زندگی کی سٹوری اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کئی بار میں
موت سے ایسے بچاؤں کہ امکان نہیں تھا کہ بچ جاتا۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں کوئی فرق آیا تو وہ کہتا تھوڑا بہت آیا۔ کیا آیا جی؟ ہاں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی موت ایسی آئی اس کے سر پہ کہ وہ اچانک اس کے سر پہ کوئی چیز گری اور وہ تھوڑا سا ایسے سر کا تو وہ بچ گیا۔ اب اگر اس کے سر پہ وہ چیز گرتی تو وہ ڈھیر ہو جاتا۔ اب بھی اس کو یہ ہدایت نہیں ملی کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو جاتا اور میں اسی پوزیشن میں دنیا سے چلا جاتا بغیر توبہ کیے، بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں۔ اب اگر اللہ نے مجھے ایک طرح کی وارننگ دی ہے تو اب تو میں سیدھا ہو جاؤں؟ تو نہیں آتی ہدایت۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاعترفنا بذنوبنا فہل خروج من سبیل، کہ ہم اعتراف جرم کرتے ہیں اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو پھل پہ فرماتے ہیں اللہ کہ ان کو بھیجا گیا نا، انہوں نے یہی کرنا ہے، انہوں نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا ہے۔ ان کو تو دنیا میں یہ کہا گیا تھا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے تو دنیا میں جھنجھوڑ کو کہ ان کو کبھی بیماری میں مبتلا کیا، کبھی اولاد کی طرف سے تکلیف میں مبتلا کیا، کبھی مالی طور پہ، کبھی اس جھنجھوڑ کے ہم نے ان کو لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ میری طرف لوٹ آئیں، لیکن ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی۔ ان کو کس نے بیمار کیا تھا؟ ان کو کس نے مصیبتوں سے دوچار کیا تھا؟ اس لیے تو کیا تھا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ برے کام چھوڑ دے، وہ غلط حرکتیں چھوڑ دے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے 1 to 5 پہ جو ہے وہ 1 ویلنگ کر رہا ہے، اور جی ٹی روڈ کے اوپر، رنگ روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، اور اس کے آس پاس بڑی دنیا ہے جناب، بڑی بڑی ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے اور لوگ اس کی موویاں بنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، تو باپ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ اس کو پکڑ کے مارے گا۔ کیوں؟ کہ یہ جان سے جائے گا اور میری لیے مصیبت کھڑی کرے گا، مجھے غم دے کے جائے گا، یہ تو مر جائے گا، میں جو ہے وہ جیتے جی مر جاؤں گا۔ تو وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے، وہ اس کو اس سے موٹر سائیکل واپس لے لیتا ہے، اس کو جو بھی کوئی سرزنش یعنی ممکنہ ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں اس طرح سے، اس سے بھی کہیں زیادہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور اس بڑے عذاب سے جس میں گرفتار ہو سکتے ہیں اگر اسی حال سے اس دنیا میں چلے گئے، اسی حال میں برائی کے حال میں بری دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں جا گریں گے۔ تو لہٰذا اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، یہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں نا ظلم کر کے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، مسلمانوں تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم سچے پکے مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔